السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں کورونا وائرس جیسا جان لیوا مرض لوگوں پر کیوں نازل ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ محترم ناظرین، کورونا وائرس کے جس نے آج چائنا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا ہے اور کئی سو لوگ اب تک اس وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں، اور اس کورونا وائرس کے مریض چائنا میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس کے لیے صرف 6 دن میں چائنا نے اسپیشل ہاسپٹل بھی بنا دی ہے۔ بہرحال یہ کورونا وائرس بہت ہی خطرناک ہے جو 1 مہینے میں دنیا کے تقریباً 10 ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ آخر ایسا جان لیوا مرض لوگوں پر کیوں نازل ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو قرآن پاک کے ایک واقعے کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا جسے من و سلویٰ کہا جاتا تھا۔ جب میدان طیٰ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے گلے اور ترکاریاں کھائیں گے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیٰ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہو، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگے شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور معافی کی دعا کے بدلے مذاق کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کہ اس نافرمانی اور حکم الہی کے مذاق کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹے بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے، جیسے آج چائنا میں لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے واقعے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58-59 میں فرمایا ہے کہ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دے، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے، کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہے، دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے، جو عمل نہ کرے وہ یقیناً گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی عمل تو نہ کرے بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے اور مذاق کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشتا اور ایسی کورونا وائرس جیسی جان لیوا بیماری میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس کی نافرمانی سے بچائے اور ایسی خطرناک بیماری سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کورونا وائرس کی دعا کے ویڈیو کی لنک میں نے اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں رکھ دی ہے،
آپ اس کو بھی دیکھ کر اس دعا کو بھی ضرور اپنا ورد بنائے اور ایسی خطرناک بیماری سے حفاظت میں رہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں اور اسے اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ کے اندر اپنی نیک دعاؤں سے مجھے ضرور نوازیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیجئے، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔